میں نے ہمیشہ خود کو اس حویلی کی بیٹی سمجھا تھا، ایک ایسی بیٹی جس پر سب کو فخر ہو۔ اس دن جب مجھے دلہن بنا کر آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو میری آنکھوں میں نئے خوابوں کی روشنی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آج میری زندگی ایک خوبصورت موڑ لے گی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اسی دن میری پہچان ہی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ جب مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا تو میں نے جھکی نگاہوں کے ساتھ اپنی جگہ سنبھالی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں شاہ زیب کے نام ہونے جا رہی تھی۔ یہ کیسا رشتہ جسے میں نے خاموشی سے قبول کیا تھا، اور میرے ہاتھوں کی مہندی اور زیورات میرے انہی خوابوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک سخت آواز گونجی کہ ہم اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے، اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر وار کر دیا ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو سچ میرے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا سچ جس سے میں خود بھی لا علم تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اس حویلی کی حقیقی بیٹی نہیں، بلکہ بچپن میں ایک یتیم خانے سے لائی گئی تھی۔ یہ سن کر میری دنیا جیسے رک گئی۔ میں نے دادی اور ابو کی طرف دیکھا، مگر آج کسی کی آنکھوں میں وہ اپنائیت نہ تھی جو ہمیشہ مجھے ملا کرتی تھی۔ ہر نظر مجھ سے بچ رہی تھی، اور میں اپنے وجود پر سوال کرنے لگی کہ آخر میں ہوں کون؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تبھی اسن جان میرے قریب آیا، وہی جسے میں ہمیشہ اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ اس نے نرمی سے میرے آنسو صاف کیے اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی میں یہ خاموش سا حوصلہ تھا جو مجھے سنبھال رہا تھا۔ ادھر نکاح رک چکا تھا، سوالات اٹھ رہے تھے، عزتیں دو پر لگ چکی تھی، اور میں ایک سچ کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب تھا، مگر پھر اس نے نظریں جھکا لی، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہر کوئی مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا۔ میں نے آہستہ سے اپنے آنسو پہنچے اور کھڑی ہو گئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میرے الفاظ مضبوط تھے۔ میں نے کہا کہ اگر میری پہچان ہی آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے تو میں خود ہی یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ پورا ہال خاموش ہو گیا، کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں پلٹی اور اس حویلی سے باہر نکل آئی جسے میں ہمیشہ اپنا گھر سمجھتے رہی تھی۔ اس دن میں اکیلی ضرور تھی، مگر پہلی بار میں نے خود کو سچ کے ساتھ کھڑا پایا، اور جاتے جاتے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میری پہچان کسی نام یا رشتے کی محتاج نہیں ہوگی۔ میں خود اپنی کہانی لکھوں گی، اور اس کا انجام بھی میرا اپنا ہوگا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید بات وہی ختم ہو جائے گی، مگر یہ تو بس آغاز تھا۔ دلاور ملک نے جو سچ سب کے سامنے رکھا، اس نے پورے ماحول کو جیسے آگ میں جھونک دیا۔ ہر طرف سرگوشیاں، حیرت اور غصہ تھا۔ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، حالانکہ میں اس حویلی میں پلی بڑی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ میں صرف چند دن کی تھی جب مجھے یہاں لایا گیا، اور آج تک سب کچھ ایک دھوکہ تھا۔ میری آنکھوں سے گرتے آنسو، میرا لرزتا وجود کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب صرف ایک لفظ پر رک گئے تھے، یتیم۔ دلاور ملک کی آواز پھر گونجی کہ اب کوئی صفائی قبول نہیں، یہ رشتہ انہیں ہرگز منظور نہیں۔ ان کے الفاظ نے جیسے ہمارے گھر کی بنیاد ہلا دی۔ میں نے پہلی بار اپنے بابا جہانگیر خان کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ مضبوط نظر آتے تھے، آج کسی سے التجا کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے کندھوں پر پڑی وہ بھاری شال جو ہمیشہ ان کی شان اور وقار کی علامت تھی، آج جیسے ان کے بوجھ بن چکی تھی۔ ولی خان انہیں سہارا دے رہے تھے، جبکہ اکبر خان کی آنکھوں میں شدید غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اکبر خان آگے بڑھے، ان کی آواز میں گرج تھی۔ اگر یہ رشتہ قبول نہیں تھا تو ہماری دہلیز پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے درد اور غیرت صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے کبھی انہیں اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، آج اسی کو کوئی یتیم کہہ کر ٹھکرا رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے مجھے گلے لگایا، میرے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، مگر اس لمحے مجھے ہر سہارا بوجھ لگ رہا تھا۔
میں نے آہستہ سے خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ بابا، میرے ہونٹوں سے بامشکل یہ لفظ نکلا اور سب کی نظریں میری طرف اڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے اکبر خان تیزی سے میرے پاس آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی گرفت میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ مجھے دنیا کے ہر تانے سے بچا لینا چاہتے ہو۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، عریش اکبر میری بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی۔ خبردار اگر آج کے بعد کسی نے اسے یتیم یا لاوارث کہا۔ ان کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کا حوصلہ پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ دوسری طرف بلاول ملک نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سردے لہجے میں کہا، اگر یہ تم لوگوں کی بیٹی ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ ان کے الفاظ میں انکار بھی تھا اور فاصلے کا اعلان بھی۔ میں اس سب کے درمیان کھڑی تھی، مگر اس بار میں ٹوٹی نہیں تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرا اصل رشتہ خون سے نہیں بلکہ محبت سے ہے۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور دل میں یہ عزم پیدا کیا کہ اگر دنیا مجھے میری پہچان سے محروم کرنا چاہتی ہے تو میں خود اپنی پہچان بناؤں گی، اور اس بار کوئی مجھے کمزور ثابت نہیں کر سکے گا۔ ہم کسی گمنام اور لاوارث لڑکی کو اپنی بہو بنا کر اپنی نسل خراب نہیں کر سکتے۔ جاوید خان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں ایسے گونجے جیسے کسی نے میرے وجود پر مہر لگا دی ہو۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی ہنگامے سے کم نہیں تھا۔ دلاور ملک اور ہمارے بڑوں کے درمیان بات تکرار سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ لوگ بیچ بچاؤ کر رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھی اور میں اکبر خان کے سینے سے لگی بس روئی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری دنیا سب کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہی ہو اور میں اسے جوڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ شاہد ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش تھی۔ شاید وہ سب پہلے سے جانتا تھا، شاید یہ سب ایک منصوبہ تھا، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر پچھتاوا بھی صاف دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ آگے بڑھ کر سب کچھ روکنا چاہتا ہو، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ملک خاندان کو غصہ اور انا کے ساتھ واپس لے جایا جا رہا تھا، اور ہمارے لیے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جس میں ہر طرف شرمندگی، دکھ اور سوال چھپے ہوئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے سب کی طرف دیکھا، پھر اپنے وجود کی طرف اشارہ کیا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میں جھوٹ تھی، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں لاوارث ہوں۔ میرے الفاظ جیسے میرے اپنے دل کو چیر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں خود کو سب کے سامنے مٹا رہی ہوں۔ شائستہ بیگم فوراً میری طرف لپکی، انہوں نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں میری جان، تم میری بیٹی ہو۔ ان کی آواز میں ممتا تھی، مگر آج پہلی بار اس ممتا کے پیچھے ایک درد بھی چھپا ہوا تھا۔ میں نے آنسوؤں میں بھیگی آنکھوں سے اکبر خان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا سچ میں آپ میرے بابا نہیں ہیں؟ یہ سوال میرے لیے زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ میرے قریب آئے، میرے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھے اور دھیرے سے کہا، کیا تم مجھے اپنا بابا نہیں مانتے؟ ان کے اس ایک سوال نے میرے اندر کی ساری دیواریں گرا دی۔ میں نے بے اختیار ان کے ہاتھوں کو تھام کر چوم لیا اور روتے ہوئے کہا، آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کی عریش ہوں، آپ صرف میرے بابا ہیں۔ میں ان کے سینے سے لپٹ کر سسک رہی تھی، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ دنیا کچھ بھی کہیں، کچھ رشتے سچ سے بھی زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خون کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر محبت سے بنے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، اور شاید یہی میری اصل پہچان تھی کہ میں کسی کی لاوارث نہیں بلکہ کسی کی محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت ہوں۔ بابا جان نے اماں کو سنبھال کر واپس بھیج دیا، جیسے وہ اس ہنگامے سے انہیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی تک ساکت بیٹھی تھی کہ ولی خان نے جھک کر اجازت چاہی، مگر اس سے پہلے ہی جاوید خان کی گرجتی ہوئی آواز فضا میں پھیل گئی، نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے یہ قوم طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور میں بس سن ہو کر کھڑی رہ گئی۔ پھر حکم دیا گیا، اسفندیار کو بلاؤ، اور یوں لگا جیسے میری قسمت کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ چند دیر پہلے تک میں ایک سچ کے بوجھ تلے ٹوٹ رہی تھی،
और अब मुझे एक नए रिश्ते में ढकेला जा रहा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, हर चेहरा संजीदा था, कोई भी मेरे अंदर के शोर को नहीं सुन रहा था। अकबर खान ने मेरे सर पर हाथ रखा। इनकी आंखों में सवाल भी था और दर्द भी, जैसे वो मुझसे इजाजत मांग रहे हो। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस हल्का सा सर हिला दिया, शायद इसलिए कि मैं मजीद किसी की इज्जत को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर वो आया, असफनियात, सादा से कपड़ों में, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जबरदस्ती इस लम्हे में लाया गया हो, जैसे वो खुद भी इस फैसले से नाखुश हो। मैंने हमेशा इसके नाम से खौफ महसूस किया था और आज मुझे अपनी जिंदगी इसके हवाले करनी थी। मैं दोबारा स्टेज पर बिठा दी गई, मगर इस बार सब कुछ बदल चुका था। मेरे ख्वाब, मेरी पहचान और मेरा मुस्तकबिल भी। खाजी साहब की आवाज गूंजी, मगर मुझे वो आवाज नहीं बल्कि कोई दूर का शोर महसूस हो रहा था। सवाल 3 बार दोहराया गया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेरे होंठ खुश हो चुके थे, दिल जैसे सीने से निकलने को था, मगर फिर मैंने आहिस्ता से सर झुका दिया। शायद ये मेरी किस्मत थी या शायद ये मेरा इम्तिहान था, जिससे गुजरना अब जरूरी हो चुका था। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, कलम पकड़ना भी मुश्किल लग रहा था। तभी अकबर खान ने मेरे हाथ को सहारा दिया। इनके इस लम्स में वही अपनायत थी जिसने मुझे संभाल रखा था। दूसरी तरफ असफनियार बेतासिर बैठा था, जैसे इस सब से इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं सर झुकाए बैठी रही, मेरी आंखों से आंसू खामोशी से गिरते रहे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी ख्वाहिशों को खुद दफन कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इस घर की इज्जत बरकरार रहे। और शायद यही मेरी तकदीर थी कि मैं हर बार खुद को कुर्बान करके दूसरों को बचाऊं। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी जिंदा था, क्या कभी कोई ऐसा लम्हा आएगा जब मैं भी अपने लिए जीने की हिम्मत कर सकूंगी? मैं इसके चेहरे की तरफ एक नजर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस गले में ही अटक गई और अगर मैंने जरा सा भी सर उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इसके पहलू में बैठी थी, मगर खुद को एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद शाइस्ता बेगम ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और नरम लहजे में कहा, चलो बेटा, कमरे में चलते हैं। मेरे अंदर हजारों सवालात थे, बेशुमार बातें थी जो मैं कहना चाहती थी, मगर जैसे मेरे लब सी दिए गए हैं, एक लफ्ज भी अदा करना मुमकिन नहीं रहा था। वो मुझे सहारा देकर असफनियार के कमरे में ले आए। मैं इस बड़े से बिस्तर के कोने पर बैठ गई, बेचैनी से अपनी उंगलियां चटकाती रही। दिल बुरी तरह कांप रहा था। मामा, मुझे डर लग रहा है। मेरी आवाज बामुश्किल निकली। मैं सिर्फ 17 साल की थी और वो 28 साल का एक संजीदा, सख्त मिजाज इंसान, जिसके नाम से ही मैं हमेशा सहम जाती थी। मैं इसके सामने कैसे ठहर सकती थी? यह ख्याल ही मुझे अंदर से तोड़ रहा था। शाइस्ता बेगम ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से कहा, वो बुरा इंसान नहीं है, तुम जानती हो ना। मैंने इनकी आंखों में देखा, मगर मेरे अंदर का खौफ इस यकीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं बस रोती रही, सर हिलाती रही, जैसे कुछ भी समझने की सिकत मुझ में बाकी ना हो। इनके लिए मेरा यूं टूट कर रोना बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, मगर मेरे दिल में शिकवे भर चुके थे। मामा, आप मुझे पहले बता सकती थी ना। मेरी आवाज में दर्द और गिला दोनों शामिल थे। 2 दिन के अंदर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी गई थी। मेरी पहचान, मेरा रिश्ता, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ। एक नाजुक दिल इतना सब कैसे बर्दाश्त करता? और अब मुझसे ये तौखा की जा रही थी कि मैं इस नए रिश्ते को भी इसी खामोशी से कबूल कर लूं। मैंने आंसू साफ किए, मगर दिल का बोझ कम न हो। इस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करते, बल्कि हालात इससे करवा लेते हैं। मगर दिल के किसी कोने में एक डर अभी भी जिंदा था कि कहीं मैं इस रिश्ते में खुद को मुकम्मल तौर पर खो ना दूं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे अपना वजूद ही अजनबी लगने लगे। मेरी बेटी, वो तुम्हारा शौहर है, इसके कुछ हुकूक होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए।
تم بہت ہمت والی ہو۔ شائستہ بیگم کے یہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے رو پڑوں اور انہیں بتاؤں کہ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں، میں تو اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ مجھے تسلی دے کر چلی گئی اور کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ باہر حویلی میں بھی جیسے سکوت چھا گیا تھا۔ سب لوگ شاید ابھی تک اس اچانک بدلتی صورتحال کے صدمے میں تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، کمرے میں رکھا کھانا ویسے ہی ٹھنڈا پڑا رہا اور میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بس روتی رہی۔ بار بار ایک ہی خیال میرے ذہن میں گونج رہا تھا، میں بابا کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ شخص جس کی محبت پر میں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، آج میرے لیے وہ رشتہ بھی سوال بن گیا تھا۔ کل تک میں فخر سے کہتی تھی کہ میں اکبر خان کی بیٹی ہوں، اور آج لوگ مجھے یہ یتیم، ایک لاوارث کہہ رہے تھے۔ یہ سوچ ہی میرے وجود کو چیر رہی تھی، اور اس سب کے بعد میں اسفندیار کی بیوی بن چکی تھی۔ وہی اسفندیار جسے میں ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح دیکھتی آئی تھی، جو مجھے گڑیا کہہ کر بلاتا تھا، جو مجھے اور سائرہ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ آج اچانک وہی رشتہ بدل گیا تھا۔ میں اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل میں عجیب عجیب خدشات جنم لے رہے تھے، جیسے آنے والا ہر لمحہ میرے لیے ایک نئی آزمائش بننے والا ہو۔ تھک ہار کر میں وہی لیٹ گئی، سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھا، آیا بھی یا نہیں۔ اس لمحے مجھے کسی اور کی نہیں، بس اپنی ٹوٹی ہوئی حالت کی فکر تھی۔ شاید رات کا کوئی پہر تھا، جب دروازہ کھولا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں آدھی جلی سگریٹ تھی اور دھواں اب بھی اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں گہری نیند میں تھی، مگر بے چینی میرے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ بھاری لباس اور زیورات کے ساتھ میں ایک عجیب سے بے آرام حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے کناروں پر سوکھے آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، جیسے خود بھی کسی کشمکش میں ہو۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ اس سب میں نہ اس کا قصور ہے نہ میرا، مگر حالات نے ہم دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میرے ہاتھوں تک جا پہنچی۔ میری کلائیوں میں سجی چوڑیاں اسے جیسے زنجیروں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے انہیں چھونا چاہا تو میں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ کچھ لمحے میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، میرا شوہر، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ طنز نہیں تھی، بلکہ عجیب سے نرمی لیے ہوئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی، آنسو پھر سے پلکوں پر آ گئے، مگر اس نے اچانک میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سنبھل نہ سکی، اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو گڑیا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی اپنائیت تھی، جیسے میں اب بھی وہی ننھی سی لڑکی ہوں، مگر میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اپنے وجود کو سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، خوف اور الجھن کے بیچ پھنسی ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر پوچھا، کیا تم نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اس کے سوال پر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں روتی رہی، اور نہ جانے کیوں بے سمجھی میں، بے بسی میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شاید وہ میرا جواب نہیں تھا، بلکہ میری مجبوری تھی۔ یعنی تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی؟ وہ مزید قریب آ گیا، اس قدر قریب کہ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی، اور میں گھبرا کر فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری یہ گھبراہٹ دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں بھی ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن مجھے شوہر ماننے کو دل نہیں مان رہا۔ وہ جیسے میرے اندر چھپے ہر الجھے ہوئے احساس کو لفظ دے رہا تھا، اور میں بے چینی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے ہونٹوں کو دانتوں کی قید سے چھڑا لیا، جیسے مجھے خود سے بھی بچا رہا ہو۔ میں ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔
फिर इसने एक लम्हे को मेरी आंखों में झांका और निहायत सादा लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। इसके अल्फाज सुनकर जैसे वक्त थम गया। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो, मगर इसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, कोई अफसोस नहीं, जैसे वो ये काम सी बात कर रहा हो। मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया, मगर हैरत ये थी कि आंसू भी जैसे रुक गए थे। मैं खामोश थी, मगर इस खामोशी में हजारों सवाल चीख रहे थे। मैंने नजरें झुका ली। शायद ये सब सुनने के बाद मुझे दुख होना चाहिए था, मगर मेरे अंदर तो पहले ही इतना कुछ टूट चुका था कि ये कौस सच सुनने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। मैंने धीरे से खुद को इससे अलग किया और पीछे हट गई। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, बल्कि एक आजमाइश में बन चुकी हूँ, जहाँ न मेरा दिल शामिल था न इसका, और शायद इसलिए ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही अधूरा था। मैं इसका चेहरा देख रही थी और मुझे वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब वो मुशर्रफ के साथ होता था। पिछले 5 सालों से वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। शायद वो कोई फिल्मी इश्क नहीं था, मगर फिर भी इसने इस मोहब्बत को कबूल कर लिया था। और मैं समझ सकती थी कि किसी की मोहब्बत को मान लेना कितनी बड़ी बात होती है। मैंने रोते हुए इसकी तरफ देखा और बामुश्किल कहा, तुम चाहते हो कि मैं इस सब के बाद भी सुकून से बात करूं? तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ये कहते हुए मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। मेरा इस तरह टूट कर रोना शायद इसे भी बेचैन कर रहा था। वो फौरन मेरे करीब आया, मेरे हाथ थामकर मुझे संभालने की कोशिश की। इसकी आवाज में पहली बार एक संजीदगी थी। अगर मैं ये निकाह ना करता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दादी कभी सर उठाकर नहीं चल पाती और मैं इनका झुका हुआ सर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अल्फाज मेरे दिल पर बोझ की तरह उतर रहे थे। वो शायद अपनी जगह ठीक था, मगर मैं कहाँ खड़े थे इस सब में? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर कुर्सी के साथ टेक लगा ली। अब निकाह हो चुका है, दादी की इज्जत बच गई है। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसने ये बात ऐसी कही जैसे कोई आम सा फैसला हो, मगर मेरे लिए अल्फाज किसी जलजले से कम नहीं थे। मेरे सांस रुक गए। मैंने इसे देखा, मगर कुछ कह ना सकी। वो अपनी जगह सच्चा था। इसने ना मुझसे कुछ छुपाया, ना मुशर्रफ से। वो झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, मगर सच कभी कभी इतना बेरहम होता है कि इंसान इसे सुनकर भी जीता नहीं रहता, सिर्फ सांस लेता रह जाता है। मैं खामोशी से रोती रही। वो मुझे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज न मिल रहे हो। मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता, इसने धीरे से कहा, मगर अब मेरे आंसू रुकने वाले नहीं थे। मेरे अंदर सब कुछ बिखर चुका था। इस रात मुझे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आते, हालात इन्हें ले आते हैं, और कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं बनते, सिर्फ आजमाइश बनकर आते हैं और हमें अंदर से बदल कर चले जाते हैं। वो शाम जब वो घर आया तो मैं इसकी मुंतजिर थी, मगर आज मैं वैसी नहीं थी जैसी एक नई दुल्हन होती है। ना कोई भारी लिबास, ना बनावट, ना चेहरे पर इजाफी सिंगार, बस सादा से कपड़ों में अपनी असल हालत में, जैसे मैं हमेशा थी। शायद इसी सादगी में एक अजीब सी झिझक भी शामिल थी और एक खामोश सी मासूमियत भी। मैंने आहिस्ता से इसकी तरफ देखकर कहा, आपके लिए खाना ले आऊं? ये पहला मौका था जब मैंने इसे इस अंदाज में मुखातिब किया था, और वो हैरत से मेरी तरफ पलटा। वो आहिस्ता से अपनी घड़ी उतारकर मेज पर रखते हुए बोला, बीवी बनने के तरीके सीख रही हो तुम? इसके लहजे में हल्का सा तनज था, मगर मैंने नजर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, जी, अम्मी ने समझाया है। मैंने अपनी पेशानी पर आईलट को कान के भींचे करते हुए बात मुकम्मल की, जबकि वो वाज़ा तौर पर किसी और उलझन में मुब्तला लग रहा था। इसके बावजूद वो मुझसे बात करते हुए खुद को ख्वाबों में रख रहा था, जैसे अपने अंदर के गुस्से को मुझ पर नहीं निकालना चाहता हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको बताऊं, अम्मी ने और क्या क्या सिखाया है? शायद मैं माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, जैसे पहले कभी सब नॉर्मल हुआ करता था, मगर वो इस वक्त इस मूड में नहीं था।
وہ ایک قدم بڑھا کر میرے قریب آ گیا اور بولا، ہاں بتاؤ، وہ سب طریقے جو تمہیں سکھائے گئے ہیں اپنے شوہر پر آزمانے کے لیے۔ اس کے الفاظ میں اس بار طنز زیادہ واضح تھا۔ میرا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے زمین میں گر جانا چاہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے ہلکا سا میرا چہرہ اوپر کیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں گہری تھی مگر لہجہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہ سب طریقے مجھ پر آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا، نہ مجھے قابو کرنے کی نہ کسی کھیل کی، تم بس جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے۔ میرے اندر جو خوف اور جھجک تھی وہ ایک لمحے کو جیسے تھم گئی۔ شاید وہ سخت ضرور تھی مگر ظالم نہیں تھا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ رشتہ جتنا مشکل ہے اتنا ناممکن بھی نہیں۔ بس شاید ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ وہ شاید سچ ہی کہہ رہا تھا یا شاید میں ہی اب سچ اور احساس کے درمیان فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کی مگر دل میں ایک عجیب سی خلش باقی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس رشتے میں اپنی ہی قیمت کھو بیٹھی ہوں، جیسے میرا وجود اب میرے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اندر ہی اندر ایک بے نام سا درد مسلسل بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید مجھے سمجھانا چاہتا تھا، مگر میں نے نظریں چرا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمزور لمحے کو دیکھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں نے اپنے درمیان کچھ حدیں طے کر لی تھی اور ہم دونوں ہی ان حدوں کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر پھر بھی کچھ فاصلے ایسے تھے جو خود بخود کم ہونے لگتے تھے اور کچھ سوال ایسے تھے جن کا جواب نہ وہ دے پا رہا تھا نہ میں سننے کی ہمت رکھتی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رہ گئی تو شاید خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ راہداری کی خاموشی میں چلتے ہوئے میں اپنے ہی خیالات میں الجھتی جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نیا سوال میرے دل میں جنم لے رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے لکھا گیا تھا؟ پیچھے شاید وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا، شاید وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ہم دونوں کے درمیان یہ خاموش دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک ایسی دیوار جو نہ الفاظ سے ٹوٹ رہی تھی نہ وقت سے۔ مجھے اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے صرف نبھانے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ رشتے ہمیں خود سے ملانے آتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں کھو کر ہی ہمیں اپنی اصل پہچان ملتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ ساری الجھنیں کہیں نہ کہیں میری اپنی پیدا کی ہوئی تھی، ایک بدگمانی جو آہستہ آہستہ میرے اندر پھیل گئی تھی اور اب ہر سوچ کر زہر آلود کر رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، یہاں تک کہ کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا مجھے خود بھی احساس نہ ہوا۔ صبح دروازے پر دستک ہو گئی تو میں چونک کر جاگا۔ میں اب بھی اسی حالت میں تھا جیسے رات کو لیٹا تھا، حتیٰ کہ جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا، کیا وہ کمرے میں آئی تھی؟ شاید آئی ہو اور میرے جاگنے سے پہلے ہی خاموشی سے چلی بھی گئی ہو۔ یہ سوچ کر ایک عجیب سی شرمندگی نے مجھے گھیر لیا۔ گھر کے حالات بدل چکے تھے اور وہ بھی۔ اس نے اس گھر کی ہر ذمہ داری کو اس طرح سنبھال لیا تھا جیسے ہمیشہ سے یہی اس کی جگہ ہے۔ فیصل بیگم نے اسے جس طرح سکھایا وہ واقعی اس گھر کی بہو بھی بن گئی تھی اور بیٹی۔ وہ سب کے قریب ہو گئی تھی، بس مجھ سے دور، اور شاید اس کی یہ دوری ہی مجھے اندر سے کھانے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بچنے لگی تھی، نظریں چرانے لگی تھی، جیسے میں اس کے لیے ایک اجنبی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، بہت غلط، کیونکہ ہمارے درمیان وہ رشتہ کبھی تھا ہی نہیں کہ میں اس کی زندگی میں مداخلت کر کے اسے مشکل میں ڈالوں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں جیسے زندگی کے سارے رنگ مدھم ہو گئے تھے۔ رات کو میں دیر سے کمرے میں آتا اور صبح وہ میرے جاگنے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی۔ ہماری بات چیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یہ خاموشی اب بوجھ بننے لگی تھی، مگر نہ وہ کچھ کہہ رہی تھی نہ میں۔ دوسری طرف مشرف، وہ پھر سے رابطے میں آ رہی تھی۔ اس کی میسیجز، اس کے کالز، سب کچھ ایک ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اب بھی میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہے۔
میں نے اسے صاف کر دیا تھا کہ میرا عریش سے کوئی تعلق نہیں، مگر پھر بھی وہ مجھ پر شک کرتے رہے، ہر لمحہ، ہر بات پر۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ مجھ پر شک کرتی، میں اتنا ہی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب مجھے خود پر حیرت ہونے لگی تھی۔ میں جس رشتے کو محض ایک مجبوری سمجھتا تھا، آج اسی رشتے کی خاموشی مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ اور شاید پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں عریش سے دور نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے عریش کو باہر لے جاؤ، دیکھو تو صحیح بچی کس طرح مرجھا گئی ہے۔ دادی کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی، اور سب کی نظریں ایک ساتھ مجھ پر آ ٹھہریں۔ میرا دل اچانک بے چین ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، کم از کم دل سے تو نہیں۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے خود کو سنبھالا اور بولا، میرا خیال ہے آج کچھ کام ہے، کل چلے جائیں گے۔ کیوں عریش؟ اس کا لہجہ بالکل عام تھا، جیسے ہم واقعی ایک نارمل جوڑا ہو جو ایک دوسرے سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے بس آہستہ سے کہا، جی جیسا آپ کہیں۔ آفس کا کام نہیں ہے، پھر کون سی مصروفیت ہے؟ ولی خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی وہ مسکراہٹ مجھے بھی دھوکہ نہ دے سکی۔ شائستہ بیگم نے فوراً ٹوک دیا، دوستوں سے زیادہ فیملی اہم ہوتی ہے۔ آج عریش کو لے جاؤ، ڈنر ساتھ کرو۔ ہنی مون بھی تم دونوں نے کینسل کر دیا۔ اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکے سے اشارہ کیا کہ میں جا کر تیار ہو جاؤں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ میں خود سے باتیں کرتے ہوئے تیار ہونے لگی، مگر ذہن مسلسل بھٹک رہا تھا۔ اتنی اوور تھنکنگ ہو رہی تھی کہ کپڑے بدلنا بھی ایک مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ تیار ہو جاؤ، میرے اور بھی کام ہے، اس نے سیدھا کہا۔ ایک ہفتے بعد ہم اس طرح اکیلے میں بات کر رہے تھے، مگر اس کے لہجے میں وہی فاصلے تھے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس پلٹ کر کپڑے نکالنے لگی۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، شاید کسی کو میسج کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، مگر آج اسے میرے ساتھ جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، رائل بلو لباس میں خود کو دیکھ رہی تھی، تو اچانک اس کی نظریں مجھ پر ٹہر گئی۔ میں نے بال باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے آہستہ سے کہا، انہیں کھلا چھوڑ دو، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تمہارے بال۔ میں چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ روک لیا اور میرے بال کمر تک بکھر گئی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے وہی ٹھہری رہی اور میں بے اختیار سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے باہر نکل گیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی خود کو مکمل کیا اور اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ دل میں اب بھی وہی سوالات تھے، وہاں کیا ہوگا، میں کیا کہوں گی، وہ کیسے پیش آئے گا؟ مگر ان سب سوالوں کا جواب شاید آج ملنے والا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خاموشی ہمارے درمیان پھر سے آ گئی۔ میں اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مروڑتی رہی، جبکہ وہ کسی اور خیال میں گم تھا۔ ہم دونوں ایک ہی سفر پر تھے، مگر شاید اب بھی الگ الگ راستوں پر۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں وہ بھی ہوگی، مشرف، اور شاید یہی سوچ مجھے اندر سے بے چین کیے جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دھیرے سے کہا، اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی پلان ہے تو پلیز مجھے واپس بھیج دے۔ میں سب کو کہہ دوں گی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری آواز میں التجا تھی، مگر اس نے بس ایک نظر میری طرف ڈالی اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھاتا رہا۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، تم سے ملنا چاہتی ہے، اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے دل ہی دل میں کہا، مگر الفاظ لبوں تک نہ آ سکے۔ وہ کیسا شخص تھا؟ میرے احساسات کو نظر انداز کر کے مجھے اسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں اس کی محبت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے سب سچ بتا دیا تھا، مگر نکاح کے بعد احساسات بدل جاتے ہیں۔ رشتے چاہے جیسے بھی ہو، دل یہ برداشت نہیں کرتا کہ جس شخص سے آپ جڑے ہوں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہر چیز میرے لیے اجنبی تھی، مگر سب سے زیادہ اجنبی وہ لمحہ تھا جب اس نے کہا، مشرف، یہ میری بیوی عریش ہے، اور عریش، یہ مشرف۔ اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے
کہ مشرف نے مسکرا کر بات سنبھال لی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے قریب آئی اور گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ان کی ہونے والی بیوی ہوں اور ان کی محبت بھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی ہر بات میرے دل پر وار کر رہی تھی، مگر میں خاموش کھڑی رہی۔ وہ مسکرا کر بولی، ویسے تمہاری کزن کافی پیاری ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی چبھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو اسفنیار کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہے گا، مگر وہ خود بھی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، مگر حالات اسے یہاں لے آئے تھے، یا شاید وہ خود بھی اسی الجھن میں پھنس چکا تھا۔ اس نے مشرف سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اور اس نے بظاہر بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ اگر میں یہاں نہ رکنا چاہوں تو واپس جا سکتی ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی، نہ اس جگہ سے، نہ اس رشتے سے، اور نہ اس احساس سے۔ اس لمحے مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میں کسی مقابلے میں نہیں ہوں، میں تو بس ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں جہاں محبت کسی اور کی ہے اور نام میرا جڑا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی، اس کی مسکراہٹ، اس کا اعتماد اور اس کا بار بار اسفنیار کے قریب آنا، سب کچھ مجھے اندر سے جلا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے فوراً اٹھ کر چلی جاؤں، مگر خود کو رو کے بیٹھی تھی۔ میں نے کبھی اس شخص کو نہیں چاہا تھا، نہ ہی اس کا ساتھ مانگا تھا، مگر جب قسمت نے مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا تو پھر اسے کسی اور کے ساتھ اس طرح دیکھنا یہ اذیت برداشت سے باہر تھی۔ میں نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور دھیرے سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھے واپس بھیج دے۔ میری آواز میں التجا تھی، مگر وہ مجھے بس دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مشرف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حیرت ہے، تمہاری بیوی تو کافی کمزور نکلی۔ خیر، ہر کسی میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے شاید تمہارے لیے میرا انتخاب بہتر ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر میں خاموش رہی۔ اسفنیار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ اب سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا، میں عریش کو چھوڑ کر آتا ہوں، مگر مشرف نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ ہرگز نہیں، آج میرا دن ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ عریش کو ڈرائیور چھوڑائے گا۔ کیوں عریش؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسفنیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شاید اس لمحے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پورا راستہ میں روتی رہی خاموشی سے، بغیر کسی آواز کے، اور وہ جانتا تھا کہ میں رو رہی ہوں، یہ بھی جانتا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر آج جو ٹوٹا تھا وہ شاید کبھی جڑنے والا نہیں تھا۔ ادھر وہ مشرف کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مجھے وہاں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ خود کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا پا رہا تھا جہاں دو راستے تھے، اور وہ دونوں پر ایک ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارٹی ختم ہوئی تو مشرف نے سب کو رخصت کیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی تیز نظریں اسفنیار کے چہرے پر جمی تھی۔ سچ بتاؤ، تم اسے مس کر رہے ہو نا؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، شاید میں اس کے لیے فکر مند ہوں، مجھے تم دونوں کو نہیں ملوانا چاہیے تھا۔ اس کے الفاظ سن کر مشرف کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھ سے دور ہو رہے ہو؟ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی، مگر اسفنیار کے اندر اب ایک عجیب سی بے چینی تھی جو کسی اور کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ اس لمحے شاید اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے ہم خود نہیں چنتے، مگر وہ ہمیں بدل ضرور دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں ہمارے اپنے ہی خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ غصے اور بے چینی کے ملے جلے احساسات میں جل رہا تھا، مگر اپنی حدود کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ بات کرو مجھ سے۔ مشرف اس کے سینے سے لپٹ گئی، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہوئے تھے۔ تم بدل رہے ہو، تم صرف اس کے ہو جاؤ گے۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور خوف بھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا، مگر پھر بھی وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسفنیار نے اسے آہستہ مگر مضبوطی سے خود سے دور کیا۔ تمہیں اتنی تمیز ہونی چاہیے، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔
اس کے الفاظ سیدھے تھے مگر سخت، جیسے وہ اسے حقیقت یاد دلانا چاہتا ہو۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ مشرف کی آواز میں اب غصہ شامل ہو چکا تھا۔ وہ پھر اس کے قریب آئی، مگر اس بار اسفندیار نے خود کو سنبھال لیا۔ ہوش میں آؤ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کے اندر کا طوفان باہر آنے کو تھا، مگر پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاموش بے بسی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہو، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو، اور اسی احساس نے اسے روک لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مشرف کو خود سے دور کر دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ یہ سن کر مشرف کا چہرہ نفرت سے بھر گیا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کا زوردار تھپڑ اسفندیار کے چہرے پر پڑا۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ اس لڑکی کے لیے اس کے الفاظ زہر بن کر نکل رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسفندیار ولی کو اس طرح ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو آگ بھڑ گئی۔ اس نے سختی سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار، دوبارہ اسی حرکت کی تو۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ مشرف بھی ایک لمحے کو سہم گئی۔ وہ اسے وہ روپ دکھا رہا تھا جو شاید کسی نے پہلے کبھی نہ دکھایا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اسفندیار کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، شاید وہ غلط تھا، شاید اس کا انتخاب غلط تھا۔ جو لڑکی آج اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے، کل اس کی عزت بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس کے حق میں ہونے کے باوجود کبھی اس پر بوجھ نہیں بنی، کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب وہ حویلی پہنچا۔ پہلی بار وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں تھی اس کا انتظار کرتی ہوئی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، اپنے دوپٹے کے کونے مروڑتے ہوئے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ سب کچھ بھلا چکی ہو۔ اس لمحے اسفندیار کے اندر کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگا دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، مگر لہجہ نرم تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ عریش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ اب بھی اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسفندیار نے گہری سانس لی۔ میں غلط تھی، میں نے محبت کو کچھ اور سمجھ لیا تھا۔ مجھے لگا تھا محبت وہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہے، مگر شاید محبت وہ ہے جو خاموشی سے ساتھ نبھائے، بغیر کچھ مانگے۔ اس کے آواز میں پہلی بار سچائی تھی اور پچھتاوا بھی۔ عریش کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ گئے، مگر اس بار اس نے انہیں چھپایا نہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، جیسے ایک نیا رشتہ جنم لے رہا ہو، بغیر کسی شور کے۔ اس رات پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ رشتہ زبردستی نہیں، قسمت تھا، اور شاید کچھ محبتیں دیر سے سمجھ جاتی ہیں، مگر جب آتی ہیں تو سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ واقعی مجھے دیکھ رہا ہو، صرف مجھے۔ وہ جھکا اور میری سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمٹ لیا۔ اس کی آواز دھیمی مگر پختہ تھی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جب تک میں زندہ ہوں، میں صرف تمہارا ہوں۔ عریش، مرد بہک سکتا ہے، مگر تبھی جب وہ خود چاہے، اور میں کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بہکوں گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو ہمیشہ اتنا سرد اور فاصلے رکھنے والا تھا، میرے سامنے یوں اپنا دل کھو دے گا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے نرمی سے میرے بال کھول دیے، جیسے اسے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی پسند ہو۔ انہیں کھلا رکھا کرو، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں میں الجھتی چلی گئی اور میں اس کے لمس میں خود کو کھوتی چلی گئی۔ اس لمحے میں نے خود کو روکا نہیں، شاید اس لیے کہ اب رکنے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب ہوئی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ آخر وہ میرا حق تھا اور میں اس رات جیسے سب فاصلے ختم ہو گئے۔ باہر سرد رات خاموشی سے گزر رہی تھی اور اندر دو دل پہلی بار ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اسے پا سکوں گی۔ میں تو ہار چکی تھی، سب امیدیں چھوڑتی تھی، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہ دیا جس کا میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ اس رات مجھے یقین ہو گیا
کہ کچھ فیصلے ہم نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے کیے جاتے ہیں، اور جب خدا کسی کو ہماری قسمت بناتے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اگلی صبح جیسے سب کچھ بدل گیا۔ آفس میں مشرف نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، آواز میں زہر۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ چیخ رہی تھی۔ اسفنیار نے سختی سے اس کا بازو تھاما۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہاری عزت ایک لمحے میں خاک میں ملا سکتا ہوں، مگر یہ ایک سچے مرد کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور وقار بھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ مشرف، یوں سمجھ لو کہ قسمت نے مجھے تم سے چھین لیا۔ شاید تم میرے لیے نہیں بنی تھی۔ مشرف نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ اسے دھکا دیا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھی، یا تم میرے قابل نہیں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم کبھی میرے قابل تھے ہی نہیں۔ اس کے الفاظ تیز تھے، جیسے ہر بات ایک زخم بن کر لگ رہے ہو۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل گیا، اور پہلی باری سے یہ احساس ہوا کہ کچھ رشتے چاہے جتنے پرانے ہو وہ سچ نہیں ہوتے، اور کچھ رشتے چاہے اچانک بنے وہی اصل بن جاتے ہیں۔ میں نے اس دن پہلی بار اسے اس طرح جاتے دیکھا تھا، تیز قدموں سے، جیسے وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہو۔ حافظ کے وہ تلخ گفتگو، مشرف کے زہریلے الفاظ، سب کچھ میرے کانوں تک پہنچ چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے دل میں اب وہ بے چینی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ وہ لوٹ کر کہاں آئے گا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ عریش، اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک تھکن تھی، ایک سچائی تھی۔ میں نے آج سب ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکوہ۔ شاید اس نے یہی موقع نہیں کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے میرے اس سکوت میں اسے جواب مل گیا ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ حق جتایا، نہ ضد کی، اور میں، وہ رکا، جیسے خود سے نظریں چرانا چاہتا ہو۔ میں نے تمہیں وہ سب دیا جس کی تم حقدار نہیں تھی، درد، خوف اور تنہائی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی کبھی محبت مانگنے سے نہیں، نبھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ میرے اپنے الفاظ مجھے ہی نئے لگ رہے تھے، مگر شاید یہی سچ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اس نظر سے جس میں پہلی بار صرف میرا عکس تھا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو سب ٹھیک کرنے کا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، کیونکہ کچھ رشتے سوالوں سے نہیں، یقین سے جیتے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ اسفنیار اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو 2 کشتیوں میں سوار تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ایک رشتے کے حوالے کر دیا، ہمارے رشتے کے۔ حویلی میں بھی سب کچھ پہلے جیسا ہونے لگا، مگر اب فرق یہ تھا کہ میں خود کو اس گھر کا حصہ محسوس کرنے لگی تھی، صرف نام کے نہیں، دل کے بھی۔ اور ایک دن جب میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے پیچھے سے آ کر میرے بالوں کو کھولا اور مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تم پر یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ میں نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ شاید میری کہانی کا آغاز دھوکے، درد اور سوالوں سے ہوا تھا، مگر اس کا انجام سکون، یقین اور محبت پر ہوا۔ اور میں نے سیکھ لیا کہ اصل رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے سامنے بنتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتا ہے اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔